کل سپہر 3 بجے یہ احتجاج شروع ہوا تھا اور آج صبح 9 بجے تک یہ احتجاج کنٹینیو جاری رہا، یعنی 18 گھنٹے تک ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو بیٹھا رہا اپنے لوگوں کے ساتھ کہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے، لیکن نہیں ملاقات ہو سکی۔ صبح سب لوگوں نے نماز بھی وہیں پہ ادا کی باجماعت، اور پھر ناشتہ بھی ادھر ہی کیا۔ کسی کو کچھ ملا، کسی کو نہیں ملا، جیسے تیسے سب نے گزارا کیا، نعرے شارے مارے، اور پھر 9 بجے کے قریب یہ علامتی احتجاج یا دھرنا ختم کر کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب چل دیے کہ جناب یہاں پر تو سنوائی نہیں ہو رہی، تو جن کے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا واپس جا کے انہی سے عرض کرتے ہیں۔ آپ امیجن کریں کہ پوری رات سردی میں ٹیمپریچر 7 ڈگری سے بھی نیچے آ رہا تھا، اور کس طرح سے انہوں نے آگ جلا کے وہاں پہ گزارا کیا، اور پوری رات جاگنے کے باوجود بھی یہ شخص سہیل آفریدی اگلے دن عدالت کے دروازے پہ کھڑا کہ میں چیف جسٹس سے ملاقات کر لوں، اور کوشش کے باوجود ان کی چیف جسٹس سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ ادھر عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی، ادھر چیف جسٹس کے پاس آئے کہ اپنی عرضی ان کے سامنے رکھے، اور وہاں پر بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ اور ایڈوکیٹ جنرل جو خیبر پختونخوا کے تھے، انہوں نے جا کے پیغام پہنچانے کی کوشش کی، اور انہیں یہ بتایا گیا کہ چیف جسٹس کسی سے نہیں مل رہے، اور اس طرح انہیں انصاف کے اس ادارے سے بھی واپس لوٹنا پڑا۔ محمد فہیم ایک صارف ہیں ٹویٹر پہ، ان کا میں تحریر دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جانتے ہیں کہ شاید ان کے لیے سپریم کورٹ بھی کچھ نہ کر سکے، وہ جانتے ہیں کہ شاید اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کچھ نہ کر سکے، وفاقی حکومت، پنجاب پولیس، پنجاب حکومت، یہ سب بھی کچھ نہ کر سکے، لیکن پھر بھی وہ انصاف کے ہر دروازے پر دستک دے رہے ہیں، کیونکہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی، اور یہ سارے مناظر تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں۔ دیکھیے جی، یہ ایک رات تھی، اگر ہم سال بھر جو ہیں رہیں تو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، ہم گزار سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس ساری جدوجہد میں یا اس کوشش میں، احتجاج میں، دھرنے میں، جو کچھ بھی ہے، اس کو کچھ حلقے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کام ہی یہ آئے روز احتجاج کرنا، یہ سڑکوں پہ بیٹھے رہیں گے، لیکن وجہ کیا ہے، کیوں کرنا پڑ رہا ہے ان کو، کیوں وہ مجبور ہو رہے ہیں، اس پہ بات نہیں کرتے۔ اس سارے پروسیس میں ابھی اس کے بعد کی ڈیولپمنٹ کیا ہے، ہوا کیا ہے، کس طرح سے یہ چیزیں ورک کرتی دکھائی دے رہی ہیں، یا ان کا ایک دباؤ بنا ہے، اس کا اثر دکھائی دیا کیسے؟ جب سہیل آفریدی عدالت سے چلے گئے، اس کے بعد حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک رابطہ ہوا۔ یہ کل رات ہی طے ہو گیا تھا پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے ہنگامی اجلاس میں کہ ہم نے تینوں ایوانوں میں احتجاج کرنا ہے، ایک قومی اسمبلی، سینٹ اور پنجاب اسمبلی، یہاں پر ہم احتجاج کر کے عمران خان کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے اپنی آواز اٹھائیں گے۔ تو وہ احتجاج بھی اپنی طرح چل رہا تھا، اور اس احتجاج کے بعد حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک رابطہ ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، جو کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے ایک سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں، بار بار وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات، میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بالآخر پھر یہ ملاقات ہو گئی۔ محمود خان اچکزئی نے اپنے اختیارات استعمال کیے، جو کہ انہیں عمران خان کی جانب سے تفویض کیے گئے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے یہ با اختیار ہیں، تو یعنی بیرسٹر گوہر یا پی ٹی آئی کا کوئی اور شخص نہیں، محمود اچکزئی نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ کمیٹی بنائی، اور اس کمیٹی نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں یہی ایجنڈا طے ہوا کہ بات چیت اور عمران خان سے ملاقات، ان سارے مسائل کو ڈسکس کیا گیا۔ میں نے دیکھا بیرسٹر گوہر بھی پوائنٹس لکھ رہے ہیں، اور ادھر ایاز صادق بھی اپنی کاپی کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈائری، ادھر وہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں۔ دیٹ مینس کہ کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہیں وہ طے ہو رہی ہیں دونوں فریقین کے درمیان۔ اور پھر یہ بتایا اسد کیسر نے اس ملاقات کے بعد کہ اسپیکر صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ کل تک عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے کچھ نہ کچھ آگاہ کر دیں گے، بتا دیں گے، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، جو بھی پالیسی ہے اس بارے میں آگاہ کر دیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے پی ٹی آئی سے درخواست کی ہے کہ وہ ان کمیٹیوں میں واپس آ جائے جن سے انہوں نے احتجاجاً ریزائن کیا ہے، اور پارلیمانی سسٹم میں رہ کے اپنا کردار ادا کریں۔ تو ایک موقع ہے، لگے ہاتھوں اگر بات چیت، مذاکرات یہاں سے آگے بڑھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں، اس کو ایک موقع اور دینا چاہیے۔ مین وائل ایک اور چیز ہوئی ہے، حکومتی وزیر طارق فضل چودھری نے سینٹ میں کھڑے ہو کے، یعنی ایوان میں کھڑے ہو کے حکومتی سطح پر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمران خان بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ ان کا رابطہ ہوا اڈیالہ جیل کے سپریڈنٹ سے، اور اس رابطے کے بعد انہوں نے ایوان میں یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ آئی نو کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی رائے کو ہم کیوں مانیں، یا حکومتی وزیر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے اوپر ہم ٹرسٹ نہیں کر سکتے۔ اوبویسلی پی ٹی آئی کے لوگ تو یہی چاہیں گے کہ وہ ان سے ملاقات کریں۔ اگر ایک وزیر ایوان میں کھڑے ہو کے یہ بات کر رہا ہے، اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں، حکومتی سطح پر کر رہا ہے، تو اس کی بات میں کچھ نہ کچھ وزن ضرور ہے۔ بہرحال پھر بھی اس بات کے اوپر 100% پی ٹی آئی کے لوگ نہیں جائیں گے، انہیں عمران خان سے ملاقات ہی چاہیے، جو کہ ان کا بنیادی آئینی قانونی حق ہے۔
مین وائل یہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ دباؤ جیسے جیسے بن رہا ہے تو پھر یہ محسوس بھی ہو رہا ہے. اسی وجہ سے آئی جی جیل خانہ جات کی جانب سے بھی ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا جو کہ نیشنل میڈیا پر بھی جاری ہوا. اس میں کیا لکھا گیا ہے میں ذرا جلدی سے آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان جیل میں محفوظ اور صحت مند ہیں. ہفتے میں ایک بار بشرا بی بی سے ان کی ملاقات کرائی جاتی ہے. جیل میں ایک بیرک کے 6 کمرے عمران خان کے زیر استعمال ہیں. اخبار ٹی وی کی سہولت بھی ہے اور ہفتے میں ایک بار باہر سے کھانا بھی منگوا کے کھاتے ہیں. یہ کھانے شانے کی تفصیلات اور یہ سارا کچھ نہ ہم جا کے چیک کر سکتے ہیں. یہ ٹی وی ان کو مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے یہ بھی ہم باہر سے بیٹھے نہیں چیک کر سکتے. جب عمران خان کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میری ساری سہولتیں بند ہیں, ٹی وی اخبارات یہ سارا اتنے ٹائم سے بند ہے. تو اس لیے باہر بیٹھے ہوئے لوگ یقین نہیں کر پا رہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ درست ہے یا نہیں. اس میں تو اور بھی تفصیلات ہیں کہ جناب وہ یہ بھی منگوا کے کھاتے ہیں وہ یہ بھی منگوا کے کھاتے ہیں. اگر اتنی ہی سہولت کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں تو آپ کسی ایک شخص کو لے جا کے ان کے ساتھ بے شک ملاقات نہ ہو لیکن کم از کم دکھا تو سکتے ہیں نا کہ وہ جناب یہ ساری سہولتیں انجوائے کر رہے ہیں. لیکن یہ ہو نہیں رہا. اسی لیے پاکستان تحریک انصاف نے اپنا یہ احتجاج کنٹینیو رکھنے کا فیصلہ کیا اور منگل کے روز کے لیے انہوں نے پھر احتجاج کی کال دی ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر سب لوگوں کو اکٹھا ہونے کا کہا. اور اس بار ایم این ایز ایم پی ایز آپ کو پتہ ہے سہیل آفریدی نے اپنے خطاب میں بھی اس کا ذکر کیا تھا اور ساتھ ہی عوام کو بھی اکٹھا ہونے کا کہا گیا. تو یہ جو منگل ہے یہ اس میں آپ کو بہت زیادہ ہیپننگز یا ہلچل نظر آنے والی ہیں کیونکہ دوسری جانب راولپنڈی پولیس نے یا پنجاب پولیس نے بھی اپنے انتظامات اب ذرا زیادہ مؤثر کرنا شروع کر دیے ہیں. آج کی جو خبر ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ خصوصی سیکیورٹی جو ہے اڈیالہ جیل کے لیے وہ تشکیل دی جا رہی ہے جس میں 5 پکٹس جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہیں. اضافی نفری منگوائی جا رہی ہے. کچھ 700 کے قریب نفری تعینات ہوگی. پولیس اہلکار 23 انسپیکٹر پھر 12 تھانوں کے ایس ایچ اوز. یہ سارا کچھ اس ٹائم ارینجمنٹس کے طور پہ ہو رہا ہے کیونکہ اندازہ ہے کہ اگلے منگل کو سچویشن جو ہے وہ ورسٹ بھی ہو سکتی ہے. اللہ کرے امن و امان کی صورتحال برقرار رہے اور ان کی اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی ملاقات ہو جائے. یہ جو حکومتی رابطے ہو رہے ہیں غالباً اس کے نتیجے میں یا کوئی ٹیلی فون پہ بات ہو جائے یا کوئی پیغام اس طرح سے آ جائے. اگین آئی ریپیٹ کہ یہ جو انڈین نیریٹو یا افغان نیریٹو یا ادھر ادھر کے ہے نا یہ جب سے یہ سارا معاملہ شروع ہوا آپ دیکھیں کہ وہاں سے خاص طور پہ ہوا جو ہے اس طرف کی ہے کہ جناب اس کو ہوا دی جائے یا اس کو اٹھایا جائے. وہ اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے اس کو یہاں پہ افراتفری پھیلانے کے لیے. اس لیے تھوڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور فیک نیوز سے ذرا بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا ایجنڈا اور ان کا پروگرام آبویسلی یہی ہوگا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کیوس جیسی سچویشن کو اور بڑھاوا دیا جائے. لیکن وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی یہ بڑی سمجھداری سے کام لے رہے ہیں بغیر کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا کیے. اپنا ہر آئینی قانونی حق جو ہے وہ بڑے پرامن طریقے سے استعمال کر رہے ہیں اور بڑی سیاسی میجورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو لگتا تھا کہ نہیں اتنی میجورٹی نہیں ہے جیسے انہوں نے پہلے بیان دیا تھا نا عشق عمران والا اور انہوں نے آ کے بڑا دھواں دھار خطاب کیا تو لوگوں کو لگا کہ بس یہ تو جناب آگے کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر دیں گے. لیکن نہیں, وہ بندہ جس طرح سے ہر فورم پر جا رہا ہے ہر جگہ پہ جا رہا ہے ہر چیز اپنی رجسٹرڈ کرا رہا ہے عوام کو کہ میں یہاں پہ گیا میں یہاں پہ گیا اور وہ بتا بھی رہا ہے ساتھ ساتھ. تو وہ اس کی سیاسی میچورٹی جو ہے وہ ان کو ظاہر کرتا ہے.